बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात लाज़मी 9th क्लास यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक यूनिट 6 हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम में आज हम जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हासिलात तअल्लुम हैं, इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हालात ज़िंदगी से अजमाली तौर पर वाकिफ़ हो सकें, तरबियत नबवी के नतीजे में उनके इम्तियाज़ी पहलुओं से आगाही हासिल कर सकें, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के इखलाक़ व सिफ़ात और इबादत और रियादत से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मजमूए अहादीस सहीफ़ा सादका के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की दीनी और इल्मी खिदमात का जायज़ा ले सकें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की इबादत और रियादत से सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगियों को उनके मुताबिक ढाल सकें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तदवीन हदीस की खिदमात को जानकर इल्म हदीस में अपना किरदार अदा कर सकें। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू मोहम्मद और अब्दुर्रहमान थी। बच्चों के नाम से कुनियत रखी जाती है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वालदा का नाम रीता बिनते मंबा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपने वालिद से पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ज़्यादा वक्त नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम की बारगाह में गुजारते थे और नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज अदा होते थे वो लिख लेते थे। ज़ुहद व तक़वा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की शख्सियत का नुमायाँ पहलू था। रसूलुल्लाह की मुसाहबत से जो वक्त बाकी बचता वो याद इलाही में गुजारते थे। दिन भर रोज़े की हालत में रहते और रात इबादत में गुजारते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद ने बारगाह नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप की राहबाना ज़िंदगी की शिकायत की तो नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वालिद की अताअत का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया। राहिब ईसाईयत में राहिब होते हैं जो अलग थलग दुनिया से अलग थलग हो के बैठ जाते हैं तो उसको राहिब कहते हैं। तो उस हवाले से फिर राहिबाना ज़िंदगी यानी अलग बैठ जाना अल्लाह की याद में। अब्दुल्ला रोज़े रखो और अफ्तार करो, नमाज़ें पढ़ो और आराम करो, बीवी बच्चों का हक अदा करो, यही मेरा तरीका है। जो मेरे तरीके से एराज़ करेगा वो मेरी उम्मत से नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 6134। अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मोहब्बत। हज़रत रज्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में एक मरतबा जमात के साथ बैठा हुआ था। वहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को मस्जिद नबवी में आते हुए देखकर कहा, क्या मैं तुम्हें इस शख्स के बारे में आगाह न करूं जो आसमान वालों के नज़दीक दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब है। लोगों ने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, वो ये हैं जो तुम्हारे सामने तशरीफ़ ला रहे हैं, यानी हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा।
صحیفہ صادقہ کی تدوین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و ملفوظات کا ایک مجموعہ جمع کیا جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ اس میں سے دیکھ کر جواب دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس مجموعے کو نہایت عزیز رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یہ وہ صحیفہ حق ہے جس کو میں نے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جمع کیا تھا۔ علم و فضل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی احادیث کی تعداد تقریباً 700 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں علم و فضل کے لحاظ سے ایک ممتاز پرومیننٹ مقام حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی زبان پر بھی عبور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حلقہ درس میں شرکت کرنے کے لیے لوگ دور دراز کے ممالک سے سفر کر کے حاضر ہوتے اور حدیث کا علم حاصل کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل علم کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ وفات حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے 65 ہجری میں فسطاط میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں زندگی گزاریں اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے نمایاں کردار ادا کریں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے۔ مشقی سوالات۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کنیت تھی عبد الرحمن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کا نمایاں پہلو تھا زہد و تقوی۔ تو یہ الف آپشن درست ہے۔ تیسرا سوال ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا؟ آسمان الف آپشن ٹھیک ہے۔ آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت ہیں۔ بے آپشن درست ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی میں ہمارے لیے سب سے اہم سبق ہے، چونکہ آپ میں یہ خوبیاں بھی تھیں، لیکن جو سب سے اہم خوبی تھی کیونکہ آپ حدیث کا علم جمع کرتے تھے، تو یہ آپشن درست ہے، علم و فن سے محبت کا۔ مختصر جواب دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے والد اور والدہ کا نام لکھیں۔ والد کا نام عمر بن العاص اور والدہ کا نام ریتا بنت منبع۔ دوسرا سوال ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زہد و تقوی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ زہد و تقوی۔ زہد و تقوی حضرت عبداللہ بن عمر کی شخصیت کا نمایاں پہلو تھا۔ رسول اللہ کی مصاحبت سے جو وقت باقی بچتا وہ یاد الہی میں گزارتے تھے، دن بھر روزے کی حالت میں رہتے اور رات عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ کے والد نے بارگاہ نبوی میں آپ کی راہبانہ زندگی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ
کے والد تو آپ کو والد کی اطاعت کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا عبداللہ روزے رکھو، افطار کرو، نمازیں پڑھو، آرام کرو، بیوی بچوں کا حق ادا کرو، یہی میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ میری امت سے نہیں۔ 3 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اہل بیت اطہار سے محبت کا کوئی واقعہ بیان کریں۔ حضرت رجا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام حسین کو مسجد نبوی میں آتے ہوئے دیکھ کر کہا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ یہ ہیں جو تمہارے سامنے تشریف لا رہے ہیں، یعنی حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 4 جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی علم حدیث کے حوالے سے خدمات واضح کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی احادیث کی تعداد تقریباً 700 ہے۔ آپ کو صحابہ اکرام میں علم و فضل کے لحاظ سے ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ آپ کو عبرانی زبان پر عبور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حلقہ درس میں شرکت کرنے کے لیے لوگ دور دراز کے ممالک سے سفر کر کے حاضر ہوتے اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ آپ اہل علم کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے۔ نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کب اور کہاں وفات پائی؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے 65 ہجری میں فسطاط میں وفات پائی۔ تفصیلی جواب دیں۔ پہلا سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حالات زندگی تحریر کریں۔ حالات زندگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا، یہاں سے شروع کر لیں اور یہ سارا بھی لکھ اور یاد کر لیں، اور اہل بیت اطہار سے محبت بھی لکھ دیں۔ صحیفہ صادقہ کی تدوین یہاں تک یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ اگلا تفصیلی سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی خدمات تحریر کریں۔ بیٹا جی یہ علم و فضل یہاں سے لے کے اور یہاں تک کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔